ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی خصوصیت کیا ہے. خالق کائنات اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا محمد الا الرسول. محمد تو فقط رسول ہیں. والذین معہ، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں. رحماء بینہم، اور ایک دوسرے پر مہربان ہیں. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب اصحاب کا تذکرہ فرمایا ہے تو ان کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں. اور اب میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر کی شان بیان کروں گا جو اللہ پاک نے سورۃ توبہ میں بیان کی ہے اور جس کی وضاحت صحیح مسلم میں موجود ہے. تو اللہ پاک قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہا ہے، میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ بھی اپنے بھائی اہل سنت صاحبان کے تراجم سے پیش کروں گا. تو اب ملاحظہ کریں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40. تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے الا تنصروا يعذبكم عذابا علیما. الا تنصروه فقط نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ ہے وہ آیت جو حضرت ابو بکر کی فضیلت میں نازل ہوئی. اب اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے. اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کا مددگار ہے. اس نے اپنے رسول کی مدد
اس وقت کی تھی جب کافروں نے اسے اس حال میں گھر سے نکالا تھا جبکہ 2 آدمیوں میں دوسرا تھا، اور وہ دونوں غار ثور میں تھے، اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی اس کے تفسیر میں اہل سنت بھائیوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ساتھ تھے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ حضرت ابو بکر تھے، اور جب حضرت ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو اس وقت انہیں کیا مسئلہ درپیش ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حاشیہ نمبر 25 میں انہوں نے لکھا ہے، اشارہ ہے واقعہ ہجرت کی طرف، جبکہ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر تل گئے تھے اور آپ حضرت ابو بکر کے ہمراہ غار ثور میں چھپتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ یہ ہے فضیلت حضرت ابو بکر کی۔ تو پھر جب وہ غار میں پہنچے تو اس کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے کہ اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ، جب نبی پاک نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، آپ غمگین نہ ہوں۔ یعنی جب غار ثور میں حضرت ابو بکر پہنچے نبی پاک کے ساتھ تو اس وقت حضرت ابو بکر کو پریشانی لاحق ہوگی۔ تو اب ہم صحیح مسلم سے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو جو پریشانی لاحق ہوئی تھی وہ پریشانی کیوں لاحق ہو گئی تھی، اس کی وجہ خود حضرت ابو بکر کی زبانی جانیے۔ تو یہ میرے سامنے صحیح بخاری موجود ہے، صحیح مسلم موجود ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 6، یہ دیکھیں صحیح مسلم مترجم معاشرہ نوی جلد نمبر 6، امام مسلم کی جمع کردہ 12,000 احادیث نبوی کا قابل قدر بیش با مجموعہ، اصل عربی مقابل اردو ترجمہ۔ اس کا ترجمہ کیا حضرت مولانا وحید الزمان صاحب نے۔ تو اب میں حضرت ابو بکر کے پریشان ہونے کی وجہ حضرت ابو بکر کی زبانی بیان کرنا چاہوں گا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے روایت۔ اس روایت میں ہے کہ ان ابی بکر الصدیق قال نظرت الى اقدام المشرکین علی رؤوسنا ونحن فی الغار فقلت یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر الى قدمیہ ابصرنا تحت قدمیہ فقال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ اب اس کا ترجمہ جو وحید الزمان صاحب نے کیا ہے وہ پیش خدمت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے مشرکین کے پاؤں دیکھے اپنے سروں پر، اور ہم غار میں تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو ہم کو
دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تو کیا سمجھتا ہے ان دونوں کو جن کے ساتھ تیسرا خدا بھی ہے؟ اب اس روایت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے مشرکین کو دیکھا تو اس وقت حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے، گھبرا گئے اور رنجیدہ ہو گئے، جس کو قرآن نے فرمایا لا تحزن، آپ غمگین نہ ہو۔ تو حضرت ابو بکر غمگین ہو گئے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ وہ حضرت ابو بکر مشرکین کی کثرت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دینا پڑا، ان اللہ معنا، پریشان نہ ہوں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تھے اور سانپ ایک نکلا، جسے حضرت ابو بکر روکنے کے لیے اس کے بل پر اپنا قدم مبارک رکھا تو اس نے حضرت ابو بکر کے قدم کو ڈس لیا، تو اس درد تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور نبی پاک کے چہرے اقدس پر گرے، تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے تھے۔ یہ تو وہ روایت ہے جو مولوی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ جو حضرت ابو بکر نے اپنی زبان سے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر مشرکین کی تعداد کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ اور احادیث رکھوں گا جو حضرت ابو بکر کی شان بیان کر رہی ہیں۔ ان عبداللہ ابن مسعود یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ اچھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک اور حدیث بھی پہلے سن لیں۔ ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال لو کنت متخذا من امتی احدا خلیلا لاتخذت ابا بکر۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں کسی کو اپنی امت میں سے اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو ان دو روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی کو اپنا یار نہیں بنایا، دوست نہیں بنایا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار ہیں، اس روایت کے مطابق یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔